مخدوم پاک نے بس ایک جملہ کہا اور اس آدمی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز جمعہ کو سفر اور حضر کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ جب تک استانہ روح آباد میں جامع مسجد تیار نہیں ہوئی تھی، آپ قصبہ سنبھولی جو روح آباد سے لگ بھگ 7 کوس دور تھا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس قصبے میں بہت سے علماء ودوان رہتے تھے۔ ایک دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہاں کے ملاؤں اور طلبہ چھاتروں میں سے ایک شخص نے حضرت محبوب یزدانی کی خدمت میں علم کلام کا ایک مسئلہ پیش کیا۔ اس نے سوال کیا، انسان کو اختیار سوتنترتا ہے یا وہ مجبور بے اختیار ہے؟ اور تیسری کوئی بات بیچ میں نہیں ہو سکتی۔ اگر اختیار والا کہیں تو قدریہ ہو جاتے ہیں، اور اگر بے اختیار کہیں تو جبریہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو مذہب درمیان بیچ کا راستہ بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت محبوب یزدانی نے فرمایا، یہ مسئلہ پہلے کی بڑے علماء کے لیے بھی مشکل رہا ہے، لیکن ظاہر طور پر یوں سمجھو کہ انسان کو ظاہری اوپری طور پر اختیار ہے، اور حقیقت میں مانوی طور پر وہ جبر اللہ کی مرضی کے تحت ہے۔ جیسا کہ مقدمہ یزدوی میں حضرت امام فخر الاسلام نے فرمایا، اختیار بالصورت و جبر فی المانی، یعنی صورت میں اختیار اور معنی میں جبر۔ لیکن وہ طالب علم اپنی گھمنڈ غروری علم میں غلط اور بیہودہ دلیلیں دینے لگا۔ اس کا مقصد سچائی سمجھنا نہیں بلکہ اپنی علمی قابلیت دکھانا تھا۔ اس کی کچھ باتوں سے حسد جلن کی بو بھی آ رہی تھی۔ حضرت محبوب یزدانی ہر بات کا جواب دیتے رہے، مگر بحث اتنی لمبی ہو گئی کہ اس شخص کی زبان سے ایک بے ادبی کا کلمہ نکل گیا۔ ترنت حضرت کے مبارک چہرے پر اسم القہار اللہ کے جلالی نام کی تجلی ظاہر ہوئی، اور آپ نے فرمایا، ابھی تیری زبان کام کر رہی ہے؟ یہ فرماتے ہی اس شخص کی زبان اس کے منہ سے باہر لٹک گئی، وہ بولنے کی طاقت کھو بیٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجلس کے تمام لوگ حیران رہ گئے اور حضرت سے معافی کی درخواست کرنے لگے۔ اس شخص کی ماں ایک غریب بوڑھی عورت تھی۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ روتی بلختی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بڑی عاجزی سے عرض کرنے لگی، حضرت میرا یہی ایک بیٹا ہے، ہندی میں پوت بھیک دے۔ جب اس ماں کی فریاد اور آہوزاری بہت بڑھ گئی تو حضرت نے فرمایا، تیر جو نشانے پر پہنچ چکا وہ واپس نہیں آتا، لیکن اس کی زبان اس کے منہ کے اندر لوٹ آئے گی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، اس کی زبان کی لکنت ہکلاہٹ دور نہیں ہوگی، اس کی اولاد بھی ہکلاتی ہوئی پیدا ہوگی، اور اس قصبے میں کوئی عالم زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت نظام الدین یمانی فرماتے ہیں کہ کچھ سمے بعد جب میں اس قصبے میں گیا تو پتا چلا وہ بے ادب شخص مر چکا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی زبان میں ہکلاہٹ تھی، اور جو قصبہ کبھی علماء سے بھرا ہوا تھا وہ ویران ہو گیا۔ کچھ علماء کا انتقال ہو گیا اور کچھ اپنا علم بھول گئے۔ نصیحت سیکھ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بزرگانی دین کی خدمت میں ادب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔